باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر استقبال قبلے کو ذکر کیا. نماز کے شروط وغیرہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ نماز کے یہ چیزیں فرض ہے، بعض اس میں شرط کے درجے میں ہے، بعض اس کے رکن کے درجے میں ہے. اس میں ایک استقبال قبلہ ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. آدمی جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اس کو قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف متوجہ ہونا یا نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی آدمی کو حتی الامکان اپنے پورے بدن کے ساتھ قبلے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اسی وجہ سے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت تم لوگوں کو میں بتایا ہوگا کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تم کہتے ہو، تو بعض آدمی تکبیر تحریمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، بعض آدمی اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ذرا سا منہ اٹھا کر اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کیا ہے تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے. کہ اسی حالت میں اگر کعبہ شریف تمہارے سامنے آ جائے یا تم چل کر کعبہ شریف کے پاس پہنچو تو تمہارا منہ، تمہارا ہاتھ، تمہاری ہتھیلی، تمہارا پیشانی وہ سارا کا سارا قبلے کی طرف ہو. تو نماز میں حتی الامکان پوری طریقے سے قبلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے جب کیا ہے آدمی سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جاتے وقت بعض حضرات صرف دونوں انگلیوں کو یا پاؤں کی انگلیوں کو اس طریقے سے زمین پر لگاتے ہیں. یہ کافی نہیں، بلکہ پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھ کر حتی الامکان اس کو دبانا چاہیے تاکہ وہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو جائے. اسی طریقے سے اتحیات میں بیٹھنے کے وقت میں گھٹنوں پر رکھ کر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، انگلیاں نیچے چلی جاتی ہے، وہ نہیں، بلکہ ذرا گھٹنے سے اوپر رکھ کر اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ اس انگلیوں کو اگر کھینچا جائے یا نشان لگایا جائے یا کیا ہے تو اس صورت میں وہ ساری کے ساری قبلے کی طرف ہو، تاکہ پوری طریقے سے انسان اپنے دل کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو. اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے استقبال قبلہ کرنا چاہیے.